برطانیہ میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، ڈپریشن کے شکار ہیں۔ میں کئی مرتبہ لوگ بات کرتے ہیں مجھے مشورہ چاہیے، اور جب میں بات کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے انہیں مشورہ چاہیے ہی نہیں تھا، صرف اپنی بات سنانی تھی تاکہ وہ اپنے پورے سسٹم سے باہر نکال دیں۔ ہوتا ایسا ہی ہے، یو نیڈ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ آف یور سسٹم۔ سن رہے ہیں نا لوگ؟ عزیزان گرامی، یہ خود بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان کسی کا سننے والا کان بن جائے۔ یہ سننے والا کان بننا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لوگوں کی بات سن لیں صرف، اسی لیے کہتے ہیں کہ سننا، یہ اچھا بولنے والا اس کے لیے اچھا سننے والا بننا پہلے بہت ضروری ہے۔ جب آپ سننے کی طاقت رکھتے ہو، سنیں، اچھی طرح سے سنیں پہلے، پھر اس کے بعد آخر میں جواب دیں۔ A good listener is a good speaker۔ لیکن آپ پہلے سنیں۔ اللہ نے ایک زبان دی ہے، دو کان دیے، دو کان، یعنی سنو زیادہ بولو کم۔ ہوتا برعکس ہے، ہر انسان اپنی سنانا چاہتا ہے، دوسرے کی سننا نہیں چاہتا۔ انسان کو بولنے دیں، بلکہ انکریج کریں، آپ حصہ لیں، بولیں، بات کریں۔ حضرات گرامی، اس سے فرق پڑتا ہے۔ لوگوں کو اپنی پریشانیاں بیان کرنے دو، پریشانی بیان کرنے سے آدھی ہو جاتی ہے، خوشی بانٹنے سے دگنی ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ لوگ جو اپنی خوشی بیان کرتے ہیں نا، اس کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے۔ آپ سن لیں تھوڑی دیر کے لیے کسی کی، خوش ہے، کیوں خوش ہیں؟ عزیزان گرامی، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھتے تھے، کوئی بھی آ جائے اسے ثواب میں شریک کرتے تھے۔ انسان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے، ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے دوسروں کو بھی آن بورڈ لیں۔ امام باقر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایمان کے اگلے درجے میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنے سے نچلے درجے والے کی مدد کر کے اپنے درجے میں نہ لے آئے۔ بہت بڑی حدیث ہے، میں جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بیان کرنا، یہ خود کسی کی مدد کرنا، کسی کو راستہ دکھانا، یہ سب سے بڑی تقویت ہے، سب سے بڑا۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، یعنی یہ تقریباً ایٹیچیوڈ یہ ہے، ایسا ہی ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، نہیں آپ مداخلت نہیں کریں۔ آخری زمانے سے متعلق ہے کہ معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف، اچھائی برائی بن جائے گی، برائی اچھائی۔ آپ کسی کو برائی سے روکیں گے، ہر آدمی آپ کو کہے گا آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کریم کہتا ہے تم سب سے اچھی امت ہو جسے اللہ نے خلق کیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اگر تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ برٹش لاء کے اندر کہتے ہیں کہ بھی انڈیویجول رائٹس جو ہیں ان کو پرائیورٹی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے سسٹم یہاں کا؟ تو یہ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑی، ہماری جو ہمارا امتیاز ہے، ڈسٹنکشن ہے برٹش کی، وہ ہم انڈیویجول رائٹس کو اوور سوشل رائٹس پہ ہم پرائیورٹی دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ مانچسٹر اور بریڈفورڈ کے درمیان جو موٹر وے ہے، تو آپ جائیں گے نا تو اس میں بیچ میں ایک گھر بنا ہوا تھا، دونوں طرف سے موٹر وے گزر رہا ہے، نیچے سے انہوں نے راستہ دیا اس کو، کہ کیوں؟ کہتے ہیں اس نے اپنا مکان نہیں بیچا موٹر وے بنانے کے لیے، تو ہم نے اس کا مکان نہیں گرایا۔ انڈیویجول رائٹس ہیں لوگ۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سوسائٹی پہ انڈیویجول رائٹس قربان کر دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی پوری سوسائٹی کے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا، بلکہ سوسائٹی کو قانون بنتا ہے عامت الناس کے لیے، فرد کے لیے نہیں۔ میں نہیں پہنچا سکا۔ کہتے ہیں نہیں، اس قانون کے لیے بہت سے ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشن ہوتے رہے، ہمیں ایکسیپشن کے لیے قانون نہیں بنانا، ہمیں عام جنرل پبلک کے لیے قانون بنانا ہے۔ میری یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ قانون جنرل لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے قانون ہے۔ نہیں، اس سے تو بہت سی خواتین بالاتر ہیں، خواتین بہت سی بالاتر ہوں گی، بہت سے مرد بھی ہوں گے۔ 17 رکعت، یہ تو اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ، اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے جنرل لاز بنائے ہیں جس میں عام افراد کے لیے ہو۔ کچھ لوگوں میں زیادہ صلاحیت ہے تو مستحبات بہت ہیں۔ ہم نے زکوٰۃ واجب قرار دی، ہم نے روزہ واجب قرار دیا، ہم نے زندگی میں ایک حج رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا،
کہا مولا شریعت بڑی مشکل ہے. امام نے کہا نہیں، الشریعت تو سہلۃ سہلہ، یعنی بہت زیادہ آسان ہے. شریعت کیسے مولا، کیسے آسان ہے؟ مولا کا دن میں صرف 5 نمازیں، سال میں صرف 1 مہینہ روزے، زندگی میں صرف 1 حج، اگر کچھ بچ گیا تو خمس و زکات. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ اتنی آسان شریعت تو تم پھر اس پہ بھی رو رہے ہو کہ نہیں بڑی مشکل ہے. کہ اس سے زیادہ اللہ نے طاقت دے کے بھیجا ہے. عزیزان گرامی، اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا، ایک امام ظاہراً امام صادق سے ہی ہے روایت، کسی نے کہا کہ مولا میرے بھائی کی صلاحیت مجھ سے زیادہ، ہی ہیز مور پوٹینشیل، اس کی توفیق زیادہ ہے، اس کی ایبلٹی زیادہ ہے، اس کے برین زیادہ ہے. مولا کہا اچھا سنو، تو نے اپنی پوری توفیق استعمال کر لی، پورا پوٹینشیل یوز کر لیا؟ کہا نہیں، آدھا بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. مولا نے کہا جس دن تو پورا پوٹینشیل یوز کر لینا پھر کمپلین کرنا کہ بھائی کی توفیق زیادہ ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اللہ نے صلاحیتیں بہت زیادہ دی ہیں لیکن ہم ان ایبلٹیز کو استعمال نہیں کرتے. سائنس کہتی ہے 10% تک کسی نے اپنا برین استعمال نہیں کیا. ابن سینا کے لیے کہا جاتا ہے 10%، کسی نے کہا 11%. ابن سینا، ایور سینا سب سے زیادہ برینی فلاسفر، یعنی میڈکس میں بہت بڑا نام، ایور سینا انگلش میں کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ کسی نے برین استعمال نہیں کیا. توجہ، جب رشینز آئے تھے نا ایران پہ حملہ کیا تو ہمدان گئے، انہوں نے ان کی قبر کھودی، برین ان کا باڈی نکالی، اسکیلیٹن نکلا. میں نے تصویریں دیکھی ہیں اسکیلیٹن کی، تو ان کا نارمل ہیڈ تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. رشینز نے کہا ان کا تو نارمل ہیڈ تھا بالکل، یعنی جتنا عام آدمی کا ہوتا ہے، جیسے میرا آپ کا سر ہے اتنا ہی سر تھا. یعنی وہ سوچ یہ رہے تھے کہ اس نے اتنا برین استعمال کیا، پتہ نہیں اس کو کتنا بڑا سر ہوگا. عزیزان گرامی، انسان میں صلاحیات سب میں اللہ نے دے کے بھیجی ہیں، صلاحیتوں کا استعمال ہر آدمی نہیں کرتا. ہم ہر انسان میں اللہ نے پوٹینشیل دیا. تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بروکا. سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرنا. میں ایک حدیث پیش کر دوں، یہ مولا امیر علیہ السلام رحمۃ اللہ میں فرماتے ہیں، کل ہر ظرف، ایوری یوٹینسل گیٹس فلڈ، ہر ظرف بھر جاتا ہے، بما جعل فیہ، جو اس میں ڈالا جاتا ہے نا اس سے بھر جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس روم کا کیپیسٹی ہے لیٹس سے 100,000 لیٹرز، مثال دے رہا ہوں. 100,000 سے اوپر جیسے ہی آپ جائیں گے یہ نہیں، کیونکہ اس کا پوٹینشیل اتنا ہے، بس اتنا اس کا ظرف. مولا فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جاتا ہے الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے. فَإِنَّهُ يَتَّسَعُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ، جتنا اس میں ڈالتے رہو گے یہ اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیپیسٹی بنائی ہے. یہ کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ کہیں 500 گیگا بائٹ تھی اب ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اور انسان سیکھ نہیں سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، جب انسان میں سیکھنے کی صلاحیت ختم نہیں ہو رہی، بہت صلاحیت ہے، تو انسان پھر اخلاق کی صلاحیت کو کم کیوں کر دیتا ہے؟ بڑی اس کے متعلق مثالیں دی ہیں سائیکالوجسٹ نے کہ ایک بچہ تھا، اس نے اپنا کھلونا توڑ دیا. یس ایوری ون، آئی ہوپ پیپل آر فالوئنگ می. میں اینڈ کر رہا ہوں. ایک بچے نے نا اپنا کھلونا ہے، اب بوائے لٹل چائلڈ بروک دا ٹوئے، اس نے اپنا کھلونا توڑ دیا. انہوں نے کھلونا کیوں توڑا اس نے، سائیکالوجسٹ نے؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگا. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی والد کو اس کے ڈانٹ پڑی تھی اپنے باس سے. باس کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، نہیں تو جوکری چلی جاتی. تو اس نے سارا غصہ نکالا آ کے وائف پہ غصہ نکالا. وائف نے جو ہے بڑے بچے کو ڈانٹا، تم ہمیشہ جو ہے وہ گھر کے اندر الٹے سیدھے کام کرتے ہو، ہر سارے اپنے بہن بھائیوں کو مارتے. اس نے کہا ابھی میں نے مارا بھی نہیں، اتنی ڈانٹ پڑ گئی. اس نے جا کے چھوٹے بھائی کو مارا. چھوٹے بھائی نے کہا میں کس کو ماروں؟ اس نے کھلونا توڑ دیا. وہ کہتے ہیں یہ کھلونا نہ ٹوٹتا اگر ان میں سے ایک آدمی اس چین کو توڑ دیتا. نہیں سب پہنچا سکا. یہ کھلونا نہ ٹوٹتا اگر ایک آدمی کہتا ٹھیک ہے مجھ پہ کسی نے غصہ نکالا، میں اپنا غصہ کسی اور پہ نہیں نکالوں گا. جیسے ہی انسان اس چین کو توڑ دے تو انسان کی وہ جو ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے نا گناہ، یا کہتے ہیں آپ کو کوئی غلط اوورٹیک کر لیتا، کہتے ہیں میں بھی بدلہ لوں گا. ہوتا ہے یہ مجھے بتایا ہے. اور جانے کے نامی انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، مرحوم ایک بہت بڑے استاد تھے، وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں نا، تو جانوروں میں سے اگر ایک نے دوسرے کو ٹکر ماری ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی اپنے سے کمزور جانور کو ٹکر ماروں گا. کہتے ہیں یہ حیوانی صفات ہیں، اگر انسانوں میں بھی ہوں تو سمجھ لو ابھی انسان نہیں بنے، ابھی وہ حیوان ہی ہیں. یعنی کہ ہم حیوانی صفات سے کیسے جان چھڑائیں؟
ہم انسان ہیں. تو عزیزان گرامی حیوانی صفات سے یہ جو کہا گیا کہ انسان. اب آئیے ذرا میں مکمل کر دوں مضمون کو. سورہ تین والتین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے تینوں زیتون, فگز, انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے اللہ نے. تو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایت ہے رسول خدا سے کہ یہ یعنی یہ انجیر اور زیتون ہے امام حسن و حسین. والتین والزیتون وطور سینین. اور طور سینین کون ہے؟ یہ جو پہاڑ ہے, کہتے ہیں یہ علی بن ابی طالب ہے. وہذا البلد الامین, اور یہ جو شہر ہے وہ رسول خدا ہے. یہ جو امن کا شہر ہے وہ رسول خدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال مجھے آخری آیت سے پہلے والی آیت کو پیش کرنا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین خلق کیا, بیسٹ آف دا بیسٹ, احسن تقویم. پھر کیا کہتا ہے اللہ؟ ثم رددناہ اسفل. پھر ہم نے کیا کیا, اس کو لوئسٹ آف دا لو میں رکھ دیا. پروردگارہ ہم بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں یا لوئسٹ آف دا لو ہیں؟ توجہ, میں اسی پہ مکمل کر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا, پوٹینشل کیا دیا انسان میں, ٹو بیکم. پوٹینشلی انسان بیسٹ آف دا بیسٹ ہے, لیکن ایکچولی لوئسٹ آف دا لو ہے. لوئسٹ آف دا لو سے نکل کے بیسٹ آف دا بیسٹ خود بننا ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی, اس کی اور ایکسپلینیشن دے دوں, وضاحت کر دوں. عزیزان گرامی منطق کے اندر بحث ہے ایکچوئل اور پوٹینشل. آپ میں سے مثال کے طور پہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہو میڈیسن, تو ابھی پوٹینشلی ڈاکٹر ہے, ایکچولی نہیں. جس دن وہ کوالیفائی کر جائے گا, سارے امتحان پاس کر لے گا, تو پھر وہ ایکچولی ڈاکٹر ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ ایک ہوتا ہے پوٹینشل اور ایک ہوتا ہے ایکچوئل. اللہ نے آپ کو پوٹینشلی بیسٹ بنایا ہے, یعنی صلاحیت دے کے بھیجا ہے. آپ کے اندر سب میں صلاحیت ہے ٹو بیکم دا بیسٹ, لیکن ایکچولی کیا کیا اللہ نے خلق کرنے کے بعد لوئسٹ آف دا لو میں رکھ دیا. اب وہاں سے نکل کے بیسٹ تم نے خود بننا ہے.